بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فرزانہ خان سوشیولوجی ADP2 کے نئے لیکچر ابن خلدون کے ساتھ آج ہم نے علامہ ابن خلدون کے بارے میں بات کرنی ہے یا ان کے نظریات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے حالات زندگی۔ محمد بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن خلدون وسطی دور کا زبردست مفکر تھا۔ تیونس میں پیدا ہوا۔ اس دور میں تیونس علم کا مرکز تھا۔ اس نے قرآن کریم حفظ کیا، حدیث اور مالکی فقہ پر عبور حاصل کیا۔ ابھی 20 سال کی عمر تھی کہ تیونس کے حاکم ابو الاسحاق دوم نے ابن خلدون کی خدمات حاصل کی۔ اس کے بعد وہ غرناطہ چلا گیا، لیکن وہاں سے واپس افریقہ گیا۔ 1377 کے بعد وہ اپنے گھر تیونس میں آ گیا۔ 1386 میں قاہرہ مصر چلا گیا، جہاں باقی زندگی گزار دی۔ یہاں قاضیۃ القضاۃ کے فرائض کئی بار انجام دیے۔ کتاب العبر دنیا کی مشہور تاریخ کی کتاب بھی مرتب کی، جس میں عربوں اور بربر قوموں کے حالات بیان کیے گئے۔ قاہرہ میں 1406 میں 74 سال کی عمر میں ابن خلدون کا انتقال ہوا۔ اب ہم ابن خلدون کے نظریات میں سے سب سے پہلا اور سب سے جو ابن خلدون کا مشہور نظریہ ہے الاسپیہ یا سماجی استحکام کا نظریہ، یہ کریں گے۔ الاسپیہ یا سماجی استحکام کا نظریہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ زیادہ تر جو آپ کے کویسچن پیپرز ہیں یونیورسٹی کے، ان میں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بہت آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے، بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے جو اینول پیپرز ہیں ان میں آتا ہے، اور اگر یہ پورا کویسچن نہیں بھی آتا تو الاسپیہ پر صرف جو ہے وہ نوٹ بھی آ جاتا ہے۔ یعنی اس کو ہم نے پورا جو کویسچن ہے اس کے حوالے سے بھی یاد کرنا ہے اور نوٹ کے حوالے سے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن خلدون نے اسپیہ کا جو تصور پیش کیا ہے اس میں کیا کہا ہے کہ یہ وہ قوت ہے جو افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ ریاست کی بنیاد دو میں سے کسی ایک اصول پر قائم ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ الاسپیہ وہ قوت ہے جو ایک دوسرے کو مضبوطی کے ساتھ جوڑتی ہے، اور یہ نظریہ ہے کہ ریاست کی بنیاد جو ہے وہ ان دو میں سے کسی ایک اصول پر قائم ہے۔ پہلا ہے وحدت یا گروہی ذہن کا تصور، جسے اسپیت کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مذہب۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی ریاست کے قیام کا سبب بنتا ہے۔ اب کوئی بھی ریاست اگر دنیا میں قائم ہوتی ہے تو اس کا جو سبب ہے یا اس کی ریزن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یا تو مذہب بنے گا یا پھر عصبیت بنے گی۔ افراد کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ یگانگت حاصل کریں تو عصبیت وجود میں آتی ہے، جس سے معاشرہ یا ریاست قائم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہم اپنے جو بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں، لیکن ہماری کچھ لوگوں کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس سے جب ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہمارا ذہن ان لوگوں کے ساتھ ملتا ہے تو ہم بہت آرام سے اپنی بات ان کو کہہ سکتے ہیں۔ وہ بہت آسانی کے ساتھ، مطلب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایزی فیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا دل، دماغ، ذہن، اس میں پیار، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ عصبیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ عصبیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ لوگوں میں یا لوگوں کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک لگاؤ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اور وہ آپس میں ایک اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں یا ایک جیسا محسوس کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ عصبیت کہیں گے۔ اور یہ جو طاقت ہے، یہ جو قوت ہے، یہ جو لگاؤ ہے، یہ کسی بھی معاشرے یا ریاست جو ہے اس کو قائم کرتا ہے۔
دوسرا اصول جو ابن خلدون نے بیان کیا ہے وہ ہے مذہب۔ مذہب میں بھی ایک دوسرے کو جوڑنے کی طاقت موجود ہے۔ ہم ہمیشہ کلاس میں بھی بات کرتے تھے اور ہمیں خود بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو لوگ موجود ہیں، ایک ہی مذہب کے لوگوں میں ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات ایک ہوتی ہیں، ان کی تمام جو بلیفز ہیں وہ ایک ہوتے ہیں، ان کا ذہن ایک ہی سوچ کے مطابق بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے لیے جو آنر کی بات ہے اس کو، جو ان کے لیے جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کے اگینسٹ ہے، اس کے خلاف بھی فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی، ایک دوسرے کو بلانے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ مذہب ایک ایسی طاقت ہے کہ جو ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کا جو ہے وہ رد عمل دینے کی قوت بھی رکھتا ہے۔ مذہب لوگوں میں یکساں رسم و رواج، عادات اور کردار کے نمونے پیدا کر کے ان میں یکجہتی اور سالمیت پیدا کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک ہی مذہب کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لباس، رسم و رواج، ذہن، رہن سہن، کھانے پینے کے آداب، حلال حرام، کردار، سب چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، جو ان میں یکجہتی پیدا کرتی ہیں، ان میں سالمیت پیدا کرتی ہیں، اور وہ آپس میں جز بن جاتے ہیں، جس سے معاشرہ یا ریاست وجود میں آتی ہے۔ جز کس طرح کہ کوئی بھی چیز آپ بنانے کی کوشش کریں، آپ اس میں بہت ساری چیزیں شامل کرتے ہیں، بہت سارے ایلیمنٹس اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ایک چیز بن کر آتی ہے اس میں سے اگر وہ چیزیں ہم الگ الگ کر دیں تو وہ اس کی جو حیثیت ہے یا جو اس کی جو چیز آپ نے بنائی ہے اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح پیغمبروں کے مشن کا مقصد بیان کرتے ہوئے ابن خلدون لکھتا ہے کہ ان میں افراد کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی اتنی عظیم صلاحیت تھی کہ اس سے افراد میں عصبیت پیدا ہوئی، کہ جو پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے ان کے مشن کا جو مقصد ابن خلدون بیان کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ ان میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھنے کی عظیم صلاحیت موجود تھی، جو ان کو ایک بنائے رکھتی تھی، ان کے درمیان عصبیت پیدا ہوتی تھی۔ بعد ازاں ریاست کا قیام ہوتا تھا۔ ابن خلدون نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مذہب ہی وہ اتحادی قوت ہے جس سے ریاست وجود میں آتی ہے، یعنی مذہب میں وہ طاقت ہے کہ جو دوسروں کو اتنا اکٹھا کر دیتی ہے اور وہ خود کو ایک محسوس کرنے لگتے ہیں، اور پھر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے الگ ایک نظام، ایک ریاست موجود ہونی چاہیے جہاں پر ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ زندگی کو گزار سکیں اور ہم اپنی زندگی کو آرام دہ بنا سکیں۔ ایمائل ڈرخائم ماہر عمرانیات نے کہا ہے کہ مذہب کے وجود سے معاشرہ قائم ہے۔ مذہب کے بغیر معاشرے میں اجتماعی زندگی وجود میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا، کہ اگر آپ کا مذہب جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اس طاقت کو نہیں بنیاد بناتا، لوگوں کے درمیان جو ہے وہ یہ طاقت جو ہے وہ نہیں موجود ہوتی، تو ان کی جو بنیاد ہے، جو اتحاد ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ بننا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی اگر ریاست بن رہی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ملتے ہیں، اور مذہب کے بغیر ہمارے معاشرے میں اجتماعی زندگی کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا، کہ اگر ہم مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف سوچ کے حامل لوگ ہیں، مختلف رسم و رواج کے حامل لوگ ہیں، تو ہم میں اجتماعی زندگی کا وجود اس طرح سے نہیں سامنے آ سکتا جس طرح سے کہ ایک مذہب کے ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ یکسانیت و عصبیت کی وجہ سے افراد میں گروہی زندگی پیدا ہوتی ہے تو قبائل بنتے ہیں۔ ہم نے گروہی زندگی کے بارے میں جس دن سے سوشیولوجی کا شروع کیا ہے لیکچر، میرے خیال میں گروہ کے بارے میں ہم نے سب سے زیادہ بات کی ہے کہ گروہ کی زندگی کیا ہے، ایک فرد کی زندگی سے ٹوٹلی مختلف ہے، کہ گروہ اس وقت بنتا ہے، اس وقت گروہ چھوٹے گروہ سے بڑا گروہ، بڑے سے بڑا بنتا چلا جاتا ہے، جب یہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ جو ہماری سوچ ہے
جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارے آداب زندگی ہیں، جو ہمارے زندگی کا معیار ہے، جو زندگی کی کوشش ہے، وہ ہم نے سب کے ساتھ مل کر کرنی ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ایک گروپ کی شکل میں چلنا ہے، ایک گروہ کی شکل میں چلنا ہے، تو گروہی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اب جب گروہی زندگی پیدا ہوتی ہے تو وہی جب بڑے گروپ بنتے چلے جاتے ہیں، پھر خاندانوں کے حوالے سے بہت سارے جب خاندان مل جاتے ہیں، ایک قبیلے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ جو قبیلے جو ہیں وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، برادری بنتی ہے، شہر بنتے ہیں، ریاستیں بنتی ہیں۔ اب ہمیں یہاں پر جو ہم نے ایک چیز دیکھی کہ ہم میں جو آپس میں پیار ہے، محبت ہے، اخوت ہے، ہمدردی ہے، اثار کا جذبہ ہے، یگانگت ہے، اتحاد ہے، یکجہتی ہے، یا اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو ہمارا آپس میں ریلیشن شپ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی ضرورتیں کیسے پوری کر سکتے ہیں، کہ جب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپس کو رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور ایک معاشرے کو اچھے طریقے سے چلنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کیا ہوگا کہ قبیلے بنیں گے، اور قبیلے جب بن جاتے ہیں تو پھر جب مختلف خاندانوں کے لوگ ہوں گے، مختلف جو ہے سوچ کے حامل لوگ ہوں گے، اس میں تصادم بھی پیدا ہوگا۔ اب جب تصادم ہوگا تو وہاں پر ریاست قائم ہوتی ہے۔ ریاست کیوں قائم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے میں سے ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ایسے جو حاکم چاہیے ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں امن و امان قائم کر سکیں، جو معاشرے کے لوگوں کو باؤنڈ کر سکیں کہ وہ قانون کی پاسداری کریں اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی تحفظ دیں، اور ہر شخص اپنے آپ کو محفوظ خیال کرے، ہر شخص یہ خیال کرے کہ یہ معاشرہ میرے لیے سب سے بہترین معاشرہ ہے۔ اور جب تصادم ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں کانفلکٹس آتے ہیں، آپس میں پرابلمس آتی ہیں، تو وہاں پر کوئی ایسا ادارہ بھی موجود ہونا چاہیے، وہاں پر ایسی کوئی زبردست قوت بھی موجود ہونی چاہیے کہ وہ ان کو ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے سے روک دے، ٹھیک ہے، اور انہیں ایسا نہ کرنے دے اور ان جھگڑوں کو ختم کر دے۔ عصبیت میں اتنی عظیم طاقت ہوتی ہے جو تمام افراد کو ایک اتحادی قوت بنا دیتی ہے، یعنی یکجان کر دیتی ہے، ایک بنا دیتی ہے۔ نیز وہ کہتا ہے کہ کوئی مذہبی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں گروہی ذہن پیدا نہ ہو، کہ کوئی جو دنیا میں کوئی بھی مشن ہے، کوئی بھی ایسا کام ہے کہ جس کے پیچھے اگر مذہب نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ مذہب ایک ایسی قوت ہے جو سب کو مضبوط رکھتی ہے، اکٹھا رکھتی ہے، یکجا رکھتی ہے، اور ایک ہی قسم کا ایکشن کرنے کے لیے اکساتی ہے۔ عصبیت کی تعریف ابن خلدون نے اس طرح سے کی ہے کہ کسی گروہ کی وہ مشترکہ خواہش اور گروہ کے افراد میں یکسانیت کے وہ جذبات جو انہیں متحد رکھنے میں اور عمل کے لیے ایک مؤثر قوت کا کام دیتے ہیں۔ بالکل وہی بات جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ مشترکہ خواہش اور گروہ کے افراد میں یکسانیت کے جذبات جو انہیں اکٹھا رکھتے ہیں کہ وہ اس عمل کے لیے ایک قوت کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، کہ عمل کے لیے جب وہ اکٹھا ہونے کی جو طاقت ہے، وہ جو سوچ ہے جو ان کو موٹیویٹ کرتی ہے، تو اس جذبے کا نام، اس سوچ کا نام، ان فیلنگز کا نام جو ہے وہ عصبیت ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ عصبیہ افراد کو آپس میں متحد رکھنے کا ایک جذبہ ہے۔ اس سے سخت گروہی قوت معاشرے میں وجود میں آتی ہے کہ عصبیہ افراد کو آپس میں اکٹھا رکھتا ہے، متحد رکھتا ہے، کسی قوم کو قوم بناتا ہے، اس کی پہچان بناتا ہے، اور اس پہچان کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرتا ہے، اور یہی موٹیویشن جو ہے وہ معاشرے میں ایک زبردست قسم کی جو ہے وہ گروہی قوت کو پیدا کرتی ہے۔ عصبیت ایک جذبہ ہے جو افراد کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ قبائل اس وقت تک قوی رہتے ہیں جب تک وہ اپنی قوت و عصبیت کی حفاظت کرتے ہیں، کہ کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی معاشرے میں جو ایسا خاندان یا ایسے خاندان کہ وہ اس وقت تک اپنی قوت اور اپنی عصبیت
کی بنا پر حکومت کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو طاقت میں رکھتے ہیں، جب ان لوگوں کے اندر یہ عصبیت کا جو عنصر ہے یا یہ جو سوچ ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ عصبیت پر ہی قبیلے کی بنیاد ہے اور اسی کے ذریعے اس کی قوت برقرار رہتی ہے۔ کہ قبیلے کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ عصبیت پر ہے، اور یہ کیا قوت ہے؟ وہ سوچ ہے جو لوگوں کو اکٹھا رکھتی ہے، جو لوگوں کو ایک جان رکھتی ہے۔ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کہ قبیلے کی پہچان، قبیلے کی طاقت، قبیلے کا سروائیول، قبیلے کا اپنے دشمنوں پر حاوی رہنا کس وجہ سے رہتا ہے؟ اسی عصبیت کی وجہ سے رہتا ہے۔ ابن خلدون اس بات پر زور دیتا ہے کہ صرف عصبیت رکھنے والے قبائل ہی فتح و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں، اور کسی قوم سے حکومت نہیں چاہتی جب تک اس میں عصبیت موجود رہتی ہے۔ کہ کیا کہتا ہے کہ فتح اور کامرانی صرف ان قبائل میں رہتی ہے، ان قوموں میں رہتی ہے جن میں عصبیت بہت زیادہ ہو، اور اگر عصبیت نہیں ہے تو کیا ہے کہ وہ قبائل جو ہے نہ وہ فتح حاصل کر سکتے ہیں، نہ وہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، نہ دنیا میں ان کا وجود قائم رہ سکتا ہے۔ بلکہ عصبیت ہی کی وجہ سے جو ہے یہ طاقت، یہ حکمرانی انہی خاندانوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح وہ کہتا ہے کہ ذلت والی اطاعت و عصبیت جو ہے وہ ذلت والی جو اطاعت ہے وہ عصبیت کی دھار کو کند کر دیتی ہے۔ اب ہم اطاعت کو بہت سارے معنوں میں پڑھتے ہیں۔ اطاعت ماننا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ قبیلہ جو ہے وہ اپنی عصبیت کو مضبوط نہیں رکھے گا، اپنے ہولڈ کو قائم نہیں رکھے گا، اور صرف اطاعت اور جی حضوری میں کسی کی لگ جائے گا، تو وہاں پر یہ عصبیت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ختم ہونے کی دلیل بن جاتی ہے، کیونکہ جو غلامی ہے، اطاعت ہے، وہ عصبیت کے اگینسٹ ہے۔ لوگوں نے دفاع سے عاجز آ کر تو ذلت کا طوق گردن میں ڈالا۔ کیسے؟ کہ جب آپ اپنے دفاع کے لیے، آپ اپنے سروائیول کے لیے، آپ اپنی جو ہے وہ رسپیکٹ کے لیے، آپ اپنے پوزیشن کے لیے جب آپ ڈٹے رہتے ہیں، آپ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، آپ اپنا آپ منواتے رہتے ہیں، تو آپ وہاں پر عصبیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں تو وہاں پر عصبیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر عیاشی اور کھیل کود میں پڑنے سے بھی حکومت و بقائے حکومت کے لیے یہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ کہ حکومت اور اس کو قائم رکھنا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کیا کریں گے کہ عیاشی اور کھیل کود سے دور رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان جھمیلوں میں پڑ جاتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اپنی وہ سکلز نہیں سیکھتے، اپنے وہ جو ہے زندہ رہنے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے ان چیزوں کو نہیں اپناتے کہ جو آپ کے سروائیول کے لیے ضروری ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ عصبیت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا سبب یہ بتایا کہ جب کوئی قبیلہ اپنی عصبیت کی وجہ سے کچھ اقتدار حاصل کر لیتا ہے تو اسی مقدار سے اس پر آسائش و راحت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، جس سے وہ عیش پسندی بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کی عصبیت و شجاعت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی 100 سالہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ برصغیر میں کئی صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن آپ آخری مغل بادشاہوں کی حکومتوں تک آئیں تو ہمیں حکومت کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ کیا سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کے حکمران جو ہیں وہ سخت کوشش چھوڑ کے سہل پسندی میں اور آرام دہ زندگی کی طرف جو ہے وہ راغب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی جو زندگی کا مقصد رہ گیا تھا وہ عیش و سرور اور اس طرح کی محفلیں اور اس قسم کے کام رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی عصبیت کمزور ہو گئی، شجاعت میں کمزور ہو گئے، ان کی اپنی ہی فوجوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرنا شروع کر دی اور دشمنوں سے جا ملے۔
اس طرح ابن خلدون اپنے مقدمہ کیا ہے، اس کی کتاب کا نام ہے کہ مذہبی تحریک قوت عصبیت کو بڑھا دیتی ہے اور مذہبی تحریک عصبیت کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اب دو چیزیں ہیں کہ مذہبی تحریک ہے جو عصبیت کو بڑھا دیتی ہے، دوسری طرف وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مذہبی تحریک بھی عصبیت، یعنی جب تک لوگوں کا ذہن ایک نہیں ہوتا، ایک چیز پر وہ فوکس نہیں کرتے، ایک چیز کو وہ مان نہیں لیتے، ایک چیز کو وہ اپنا نہیں لیتے، ان میں وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس چیز کو ماننے والے جو ہیں، کسی بھی بلیف کو، یقین کو، ہم ایک ہیں یا یہ ہماری مذہب ہماری پہچان ہے، اس کے بغیر بھی مذہبی تحریک آگے نہیں بڑھتی۔ مبلغین کے لیے بھی عصبیت ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ عصبیت نہ رکھنے والے ملکوں میں حکومت جمانا آسان ہے، کہ اب جو کوئی دوسری حکومت کسی حکومت پر قابض ہو جاتی ہے، اس کو ختم کر لیتی ہے، اس کے اختیارات کو اپنا لیتی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ جو پہلے والی حکومت تھی، جو پہلے جو لوگ حکمرانی کر رہے تھے، ان کے ہاں جو عصبیت کا معیار تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا تھا، وہ کمزور ہوتا چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط نہیں رکھ پائے۔ ابن خلدون جو ہے وہ عمرانیات کی روح اور اس کا جو تصور عصبیہ ہے، یہ اس نظریے کی روح ہے، جس کا ترجمہ اس نے سماجی استحکام میں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی معاشرہ اہم ضرورت کے تحت وجود میں آتا ہے، کوئی فرد معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہم معاشرے میں دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، دوسروں کے تعاون سے ہم خوراک اور ہتھیار حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح انسانی نسل کی بقا کی جو خواہش ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں۔ نیز لکھتا ہے کہ معاشرے اور ریاست دونوں بیک وقت وجود میں آتے ہیں، سب سے اہم واقعہ تو سماجی استحکام ہے جو خونی رشتوں میں منسلک خاندانوں سے وجود میں آتا ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے معاشرے وجود میں آتے ہیں۔ کہ معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنائے بغیر، ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی ہم آگے سروائیو کر سکتے ہیں۔ اور جو خاندان وجود میں آتے ہیں وہ خونی رشتوں میں منسلک ہونے سے وجود میں آتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے معاشرے وجود میں آتے ہیں، ان میں پڑوسیوں سے تعلقات ہیں، عام زندگی کے حالات ہیں، سماجی تفاعل عام ہوتا ہے، اس سے سماجی استحکام وجود میں آتا ہے۔ خانہ بدوش معاشرے میں سماجی استحکام کی قوت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ خانہ بدوش افراد مستقل طور پر ایک دوسرے کی امداد کے محتاج ہوتے ہیں۔ مذہب سماجی استحکام کے قائم کرنے میں نہایت قوی رہا ہے، کہ سماجی استحکام جو معاشرہ جو مضبوط ہے، معاشرہ جو قائم ہے، اور معاشرہ جو ترقی کرتا ہے، بلندی کی انتہا کو پہنچتا ہے، اس میں بھی ہمیں یہی جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ ابھی اس کا ہم کچھ حصہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں کریں گے، آپ اتنا تیار کر لیں، اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کر لیں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔